میرے حسین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے وصیتیں کر لی، اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، لوگ آپس میں متحد اور متفق تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیا اور ان کو ہماری مخالفت پر برانگیختہ کیا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا بلکہ یہاں کے باشندے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور صالحین لوگوں کو قتل کیا اور خون ریزی کی اور ان پر کیسر و کسرا کی طرح حکومت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا اور ہم یہاں آئے کہ لوگوں سے عدل و انصاف کریں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہو گیا، اس نے کہا، او فاسق، معاذ اللہ، تو اور یہ دعویٰ، جس زمانے میں تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا اس وقت تو تجھے خیال نہ آیا کہ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں شراب پیتا تھا؟ خدا کی قسم، خدا تعالی خوب جانتا ہے اور خود تجھے بھی یقین ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور ناپاک الزام لگا رہا ہے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہوں۔ شراب نوشی کرنے والا اور شرابی کہلانے والا وہ شخص ہے جس نے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا، محض ذاتی عداوت اور غیظ و غضب سے ان کو قتل کرتا ہے، جن کا قتل اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور اس ظلم و ستم کو اس لیے لہو و لعب سمجھ رکھا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھ کو مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ آج تک اسلام میں اس طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ فرمایا، بے شک اسلام میں ایسی برائیاں اور بدعتوں کے جاری کرنے میں تجھ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں۔ ہاں تم مجھے بہت بری طرح قتل کرنا، برے طریقے سے مسئلہ کرنا اور کوئی برائی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ تمہیں ہی زیادہ سزاوار ہے۔ ان تلخ حقائق سے ابن زیاد غضبناک ہوا اور بالکل بے قابو ہو گیا۔ ظالم نے آپ کو اور آپ کے والد ماجد حضرت عقیل کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ آپ خاموش رہے اور پھر اس سے کوئی کلام نہ کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو اس محل کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو اور سر اور دھڑ اس طرح نیچے پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشعث سے کہا، اگر تو نے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طرح اس کے قبضے میں نہ آتا۔ اب تو میرے واسطے اپنی تلوار اٹھا اور بری و ذمہ ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ جلاد آپ کو بالائے قصر لے گئے۔ آپ اس وقت تسبیح و تکبیر اور درود و سلام پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، اے اللہ،
ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے، جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر ذلیل کیا اور پھر ہمیں قتل کیا۔ آپ نے اپنا رخ انور مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور فرمایا، اے باد صبا، خدائے تعالی بسوئے کعبہ غرا گزر کر، فرزند نبی حسین ہے وہاں، تو ان کو تلاش در بدر کر، ان کو سلام میرا پہنچا کر، پھر بیاں حال سر بسر کر، جفائیں اہل کوفہ کی بتانا اور میرے قتل کی خبر کر۔ ظالم و بے وفا ہیں یہ کوفی، ان کی باتیں نہ سن حذر کر، اور کہہ دے کہ اے جفار سیدہ از بہر خدا نہ رخ ادھر کر، مسلم نے تو تجھ پہ جاں فدا کر دی، تو کعبے میں بعافیت بسر کر۔ جلاد نے پے در پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کا سر اور دھڑ مبارک نیچے پھینک دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ابن اشعث نے حضرت ہانی کے بارے میں ابن زیاد سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہانی کا مرتبہ اس شہر میں اور اس کی قوم میں کیا ہے، اور اس کی قوم جانتی ہے کہ میں اور میرے دو ساتھی اس کو تمہارے پاس لائے تھے۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری خاطر اس کو بخش دو، ورنہ اس کی قوم عداوت و انتقام لینے کے لیے آئے گی، مجھے اس کا خوف ہے۔ ابن زیاد نے پہلے تو معاف کر دینے کا وعدہ کیا، لیکن مسلم کا خیال کرتے ہی اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے ہانی کی گردن مارنے کا بھی حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کے ترکی غلام نے حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم اور ہانی کے سروں کو یزید کے پاس بھیج دیا اور سب حالات سے مطلع کر دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت ذی الحجہ 60 سنہ ہجری کو ہوئی۔ چلنے لگی کچھ ایسی ہوا انقلاب کی، کانٹوں میں گھر گئے چمن مصطفیٰ کے پھول، معصوم مٹنے والوں کو دی ہے خدا نے داد، باغ جناں میں بھیج دیا ان کو بنا کے پھول۔